السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، میں نے اس کے قبل 2 آڈیو بنا چکا ہوں، جس میں ایک حمد کے بارے میں بتایا، دوسرا شبنم کمالی کے بارے میں۔ اب میں شبنم کمالی کے لکھے ہوئے حمد کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں۔ شبنم کمالی نے حمد خدائے عز و جل لکھا ہے۔ حمد خدائے عز و جل کا مطلب ہوتا ہے بے شمار تعریف اللہ کے لیے، جو عزت والا اور بڑائی والا ہے۔ بڑائی والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے شبنم کمالی نے اللہ کی بے شمار بڑائی کو ذکر کیا ہے۔ شبنم کمالی کہتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں، خالق دو جہاں ہے تو عز ذوال جلال ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مرتبے والا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ وہ عز ذوال جلال ہے، وہ ساری دنیا کا مالک ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے۔ اور سچ مچ میں اللہ کا ذات پاک بہت بے مثال ہے۔ آپ نے اردو کے قاعدہ میں پڑھا ہوگا کہ نہ اللہ کا کوئی ماں ہے اور نہ باپ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ کا اکیلا ہے اللہ، اور نہ اس کا کوئی ماں ہے اور نہ باپ ہے، وہ بے مثال ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق۔ اس میں کہتے ہیں تیرے ہی وجود سے، اللہ ہی تعالیٰ کی رحمت سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ زمین والوں کو بھی، آسمان والوں کو بھی، جو پانی میں ہے اس کو بھی، یعنی ہر جگہ اللہ ہی تعالیٰ کا فیض ہے، اللہ ہی تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ یہ اللہ ہی تعالیٰ کے بس کی بات ہے کہ کسے زندہ رکھے گا اور کسے مارے گا، یعنی سب کی حیات و موت کا اللہ کو خیال ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے مارتا ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات۔ تیری قدرت خاص ہے، یعنی ہر جگہ تیرا ہی عکس ہے۔ پورے دنیا میں تو ہی نظر آتا ہے، پوری دنیا میں تیرا ہی عکس ہے۔ اس لیے کائنات کے معنی دنیا، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی پوری دنیا میں تیرا ہی عکس ہے، تیرا ہی جمال ہے، تیرا ہی ایک روپ ہے، تیرا ہی رنگ ہے۔ کون و مقام میں جل وگر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ ہر جگہ کون و مقام میں، ہر جگہ تو ہی تو ہے۔ گویا یہاں بھی تو اور وہاں بھی تو، یعنی دنیا کے ہر ذرے ذرے، ہر جگہ تو حاضر ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی۔ تیرے ہی حکم سے، تیرے ہی اشارے سے پوری دنیا کی زندگی قائم و دائم ہے۔ اگر تو نہ چاہے تو ایک پل میں دنیا کو ویران کر سکتا ہے۔ یہ تیرے ہی بس کی بات ہے، جسے تو چاہے آباد کر سکتا ہے اور جسے تو چاہے ویران کر سکتا ہے۔ تیرے سوا کہیں ملے تو زندگی محال ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اگر ہم دوسرے کے محتاج ہوتے تو ہم بہت ذلیل و خوار ہوتے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اگر ہمیں کوئی زندگی دیتا تو ہم ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے بنا اگر ہم کو زندگی ملتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ کہتا کہ ہمارے یہاں صبح ہو گئی، آپ کے یہاں صبح نہیں ہوئی، ہمارے یہاں شام ہو گئی، آپ کے یہاں شام نہیں ہوئی، یعنی میرا دن کٹ گیا، آپ کا دن نہیں کٹ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خاص قدرت ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے سے امیر کے گھر میں جاتی ہے اور غریب کے گھر میں بھی، یعنی ہر جگہ اللہ کی روشنی جاتی ہے اور ہر کوئی اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اسی وجہ کر اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی زندگی ملتی، کسی کی دی ہوئی زندگی ملتی تو ہمارا جینا محال ہو جاتا، ہم جی نہیں پاتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اس نے زندگی بخشی
اور اس کے سوا اگر کہیں ملتی تو ہمیں زندہ رہنا نصیب نہ ہوتا اور ہم ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ صاحب و عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، اور سچ مچ تو یہ ہے کہ اس کی تعریف اس اللہ کو وہی پہچان سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے تو صاحب عقل ہوں، عقل والے ہوں۔ تب سوال یہ ہے کہ عقل والے کون ہیں؟ کیا عقل والے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے بڑے سائنسداں ہیں؟ تو نہیں، دماغ وہاں جاتا ہے کہ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو پہچانے اور اللہ کو حاضر و ناظر جانے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کرے، وہی عقل والے ہیں۔ نہ کہ ڈاکٹر عقل والے ہیں، نہ انجینئر عقل والے ہیں۔ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں، وہی عقل والے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے صاحب و عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، تیرے سوا دو جہاں واقف حال کال ہے، اور تیری بڑائی سے، تیری خوبی سے ہر کوئی واقف ہے، ہر کوئی جانتا ہے تجھے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، سچ تو یہ ہے کہ ہم جتنی بھی اللہ کی تعریف کریں کم ہے، اس لیے اگر لاکھوں برس اللہ تعالی کی تعریف کریں تو بھی ہم سے پورا نہیں ہو سکتا ہے، تو بھی کم ہے۔ ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، میں اللہ کا حق ادا کر دوں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انسان جتنا چاہتا ہے اپنی زبان سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ ظلمت و دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش۔ شبنم کمالی کہتے ہیں کہ اللہ ظلمت میں اندھیرا، ہم اندھیرے میں ہیں، ہم کو نور دے دے، ہم کو روشنی دے دے، ہم کو نور سحر کی تلاش ہے۔ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کو بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا، ہم اندھیرے میں ہیں، ہم کو روشنی کی طرف لا، اس لیے ہمیں روشنی کی تلاش ہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو اس کی ایک نظر ہو جائے تو غریب کی بھی قسمت پلٹ سکتی ہے، بس اللہ کے نظر و کرم کا نظر و کرم کا سوال ہے۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، بس اے اللہ تو اپنا لطف و کرم کر دے، تم ہم پر خاص عنایت کر دے، ہم سبھی پر تیری مہربانی ہو جائے، یہی ہمارا تجھ سے سوال ہے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب۔ اے اللہ کون مقصد؟ بولتا وہ مقصد جو نیک مقصد ہو، اچھے مقصد میں، اچھی سوچ میں۔ اچھی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا سوچ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا مقصد ہوا کسی کے قریب کام آنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا، یہی ہمارا نیک مقصد اور اچھے مقصد ہے۔ تو ہمارے اللہ جو ہم نیک مقصد چاہتے ہیں اس نیک مقصد میں ہمیں تو کامیاب کر دے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ شبنم کمالی کہتے ہیں کہ میرا اور کچھ نہیں، بس یہی سوال ہے کہ ہمیں نیک مقصد میں کامیاب کر دیں۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں، شبنم کہتے ہیں کہ مجھے آج تک بندگی کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوا، یا اللہ میں نے جو بھی بندگی کیا ہے، جو بھی عبادت کیا ہے، تو اسے ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بتا دے۔ بس اسی فکر میں ہے کہ کس طرح سے میں تیرا عبادت کروں کہ تم مجھ سے خوش رہے، بس یہی فکر ہے، یہی فکر میں آج پائمال ہے۔ دوستو میں نے حمد خدائے عز و جل سے آپ کا یہ تشریح پورا مکمل کر دیا۔ اب میں اس سے جتنے بھی کوشچن ہے وہ کوشچن کو آپ کو سولو کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کا شبنم کمالی کا لاسٹ چیپٹر ہے جو مکمل ہو چکا ہے۔ اب کوشچن آنسر بتا رہا ہوں۔ حمد خدائے عز و جل، حمد جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، خدائے عز و جل عزت والا، بڑائی والا۔ حمد خدائے عز و جل کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو حمد خدائے عز و جل کے لکھنے والے شبنم کمالی ہیں، کئی بار بتا چکے ہیں۔ حمد میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ تو ذوالجلال خدا کے لیے آیا ہے۔ کس کے باب فیض سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے؟ تو اللہ کی۔ بزم کائنات پر قدرت خاص کا کیا ہے؟ عکس، پرچھائی، چھایا۔ صاحب و عقل و فہم کو کس کی ذات پہ ناز ہے؟ تو خدائے تعالیٰ کی ذات پر۔ ہمیں ظلمت و دہر میں کس کی تلاش ہے؟ نور سحر کی۔
انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو میں جب ایک بار پڑھا رہا تھا سب اسٹوڈنٹ کو، تو میں پوچھا کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے. جب پوچھا کہ آپ کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے، تو لڑکے لوگ بولنے لگے کہ اماں ابا. تو ایسا نہیں، انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں، یعنی ہر مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں. شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو 2. کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. کون و مقام میں کس کا ایک جمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے حمد خدائے عز و جل سے آپ کا ٹوٹل چیپٹر مکمل کر دیا. اب امید ہے کہ آپ اسے دھیان سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اس کے بعد میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.